امتیاز گل صاحب، سیاسی صورتحال تو پھر بلا کی گرم ہو چکی ہے، اور جس طرح آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی شیخ رشید صاحب کی کہ ان کو تو لگ رہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے بڑا خونی ہوگا، تو اشارے آپ کو بھی کہیں مل رہے ہیں؟ کیونکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں بیک ڈور سے اب گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ہے اور اس سارے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالخصوص جو خان صاحب کی بار بار سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، کل میں حوالے کے جلسے انہوں نے فرمایا کہ میں انہیں بھی تنبیہ کرتا ہوں اور ان کے ہینڈلرز کو بھی تنبیہ کرتا ہوں، اور ساتھ میں جنرل فیض کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی کہ وہ کیوں ان کو نہیں چاہ رہے تھے کہ ڈی جی ایس اے کے طور پہ باقی رہیں، کہ ان کو لگتا تھا ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور خود ان کی حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے، اور بالکل ہوا بھی صحیح۔ تو اب تو وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کا کردار صرف ملک کے کو جو خطرات لا کے ان پر نظر رکھنا نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے اس کے اندر بھی ان کا بڑا کلیدی کردار ہے سر۔ تو اب ہم کیا کہیں گے اس کو کہ اب تو اسٹیبلش ہو گیا ہے سب کچھ؟ جی، وہ جو ہینڈلرز کی بات کی جو عمران خان صاحب نے، تو وہ تو اب کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ہینڈلرز کون ہیں، کہ ہینڈلرز کون ہیں، چاہے وہ سلیکٹرز کون ہیں، ہینڈلرز کون ہیں۔ اور جو آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی، تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی راز نہیں رہا ابھی، کہ یہی وہ ادارے ہیں جو مینجمنٹ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی مینجمنٹ تھی یا سندھ کی مینجمنٹ تھی۔ مجھے یاد ہے 2007 کے دسمبر میں ایک صاحب سے ملا کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا، اور یہ یونیفارم والے صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کام ہی مینجمنٹ ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے کراچی میں ادھر سے بلوچستان کو بھی مینیج کرتے ہیں اور سندھ کو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مینیج کرنے والے جو مینیجرز ہیں، جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، وہ اب کافی لگتا ہے پریشان معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر سے جتنی بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، باقی کچھ میڈیا کے ذریعے، مین سٹریم میڈیا میں تو باتیں بہت کم آئیں، جس طرح آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئیں، لیکن میرا خیال ہے انہیں خود بھی احساس ہو گیا، اور اس کی طرف بار بار جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو کریکشن اس کی کر دیں، اس کی تصحیح کر دیں۔ تو شاید اسی پیرائے میں، اسی وجہ سے پس پردہ بات چیت کا سلسلہ شاید چل رہا ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان اسی وجہ سے اسلام آباد میں دھرنے کی یا بڑے مارچ کی کوئی تاریخ نہیں دے رہے، اس تاریخ اسی میں اس بات کا جواب بھی پنہا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ خرابی بہت ہو گئی ہے، یہ جو خون اور تشدد اور اس کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور واقعتاً دونوں طرف سے جو بیانیہ لوگ سن رہے ہیں، عام لوگ، نوجوان خاص طور پہ، اس سے متاثر تو ہوں گے، اور جتنی باتیں ہوئی ہیں لوگوں کے خون کھول رہے ہیں، بلکہ ہمیں لندن سے، کینیڈا سے بھی جو میسیجز آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ بہت غصے میں ہیں، اور یہ غصہ بالکل پہنچ رہا ہے ہینڈلرز تک بھی، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی احساس ہو رہا ہے، اور شاید وہی اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے یہ جو ایک گناہ ہوا ہے، گناہ سرزد ہوا ہے، اس کی تصحیح کر دی جائے۔ لیکن پھر طاہر صاحب یہ انفیکٹ پھر میرا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ جو خان صاحب ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، وہ بیانیہ تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سازش تیار کی گئی واشنگٹن کے اندر، اس کا جو محرک ہے وہ امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ کو لگتا ہے کہ جو ہماری پالیسی کے اندر شفٹ آیا ہے کہ اب ہم روس کی جانب دیکھ رہے ہیں، ہم چین کی جانب دیکھ رہے ہیں، ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور اس بنیاد پہ ان کی حکومت کو ہٹایا گیا۔ لیکن ساتھ میں جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ ساری کی ساری جو حکومت کو گرانے کے ارینجمنٹس ہے وہ ساری لوکل ہے، یہیں کے پلیئرز ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو بطور پپٹ یا ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، بٹ باقی جو مشینری ہے کوئی اور استعمال ہوئی ہے، لیکن باہر لوکل ہے۔ تو یہ تو پھر لگتا ہے کہ ان کو گفتگو کے اندر تضاد تو ہے نا، پھر آپ خام خواہ امریکہ کو تو بلیم نہ کریں نا، پلیئرز اور پپٹس دونوں لوکل ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تضاد تو انہوں نے خود ابھی جو حالیہ ایک انٹرویو دیا ہے کہ جولائی میں ان کو معلوم ہوا گزشتہ سال آگے کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ ہوگا، کہ کچھ شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب یہ پروگرام نیا نیا شروع ہوا تھا تو امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے تو اس میں ہم یہی کہتے تھے کہ اپوزیشن اس لیے عدم اعتماد پہ سوچ رہی ہے کہ وہ اب مطمئن ہو گئے ہیں کہ
یہ موقع اب آ گیا ہے، یا اکثریت والی بات، یا چلو جو اب یہ بات ہو رہی ہے ہینڈلر اور فلاں، یہ ہینڈلرز نیوٹرل ہو گئے نیوٹرل ہو گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک دفعہ صحیح کہا تھا کہ اگر میں باہر آیا تو میں خطرناک ہوں گا. لوگوں نے اس وقت کہا تھا نا کہ یہ کس کس کو اشارہ ہے، تو کوئی کہتے فوج کو کہہ رہا ہے، کوئی کہتے فلاں کو کہہ رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو اندر والی اب یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو سیکرٹس ہیں، قومی سیکرٹ، جو کہ حلف بھی لیتے ہمارے پرائم منسٹر اور وزراء اور سب، وہ اب آگے لا رہا ہے. تو ایک لحاظ سے تو کہہ بھی ٹھیک کر سکتے کہ شاید جو ہینڈلرز ہے، سلیکٹرز ہے، پیچھے ہونے والے لوگ ہیں، ان کو تھوڑی سی عقل آنی چاہیے کہ خدا کے لیے اس پاکستان کو اب سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیں، ان پہ یقین کرے، ڈیموکریسی پہ چلنے دے، ڈیموکریسی کو، سیاستدانوں کو چھوڑ دے. ہاں اگر آپ فرشتے ہیں اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہاں آپ کی پالیسی افغانستان میں ٹھیک تھی تو پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. یا آپ نے کوئی بہت بڑا ایسا وہ کیا ہے پاکستان کے لیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہماری آواز کوئی سننے والا ہے. OIC میں ہم نے کتنا چیخا کہ جی انڈیا کو نہ بلایا متحدہ عرب امارات میں جب OIC کی مبصر کے طور پہ بلایا گیا جی، لیکن وہ خاتون آ گئی جو فوت ہوئی ہے. تو لہٰذا ہمیں بتائیں کہ تو غلطیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، لیکن کمزوریاں سے لوگ سیکھتے ہیں، لیکن کوئی تو چھوڑیں نا اس کو. اور عمران خان صاحب جو اس نے پرسوں کہا کہ جی جنرل فیض کا نام لیا، تو یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ انٹینشنلی جنرل فیض کو مزید ایمبیرس کرنا چاہتے ہیں یا عوام کی نظروں میں اداروں کی وہ کم کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا خطرناک میری نظر میں وہ ہے. تو لہٰذا کبھی وہ امریکہ کی بات کرتا ہے. واحد کو چھوڑیں طاہر صاحب، یہاں تو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ISI کا رول صرف ملک کی سرحدوں کی دفاع نہیں کرنا، اگر ہمارے خلاف کوئی اس طرح خطرات منڈلا رہے ہیں تو ان کو انٹرسیپٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ بھی ISI کرتی ہے. تو یہ بہت غلط ہے اگر وہ کر رہی ہے افغانستان بلکہ پاکستان کے اندر بھی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن چلو افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو ہے، اس میں ایک رول ہوتا رہا ہے 70 سے لے کر کے اب تک. چلو 70 سے اگر اتنی زیادہ اس کا رول نہیں تھا، لیکن جو اگر روسیوں کے خلاف جہاد تھا تو اس میں رول تھا، وہ ٹھیک ہے. سیکیورٹی ایشوز ٹھیک ہے، لیکن سیاست کو چھوڑ دینا سیاستدانوں کے لیے. کبھی آپ باپ بنائیں گے، باپ پارٹی بنائیں گے، بلوچستان میں حکومتیں ختم کریں گے، سینٹ میں اکثریت کو فون کر کے ختم یہ چیز ختم ہونی چاہیے، ورنہ اب ایکسپوز ہوں گے لوگ. عمران خان صاحب نے جس طرح کیا تو عمران خان صاحب نے ایک روایت بھی قائم کر دی، دوسروں کو حوصلہ بھی دیا. اب PTI تو چھوٹی پارٹی تو نہیں ہے نا، تو ان کا ہر بندہ. اور پھر سوشل میڈیا میں جس طرح PTI فعال ہے، 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے وہ امپورٹڈ حکومت کا جو نامنظور والی وہ ٹرینڈ ہی ختم نہیں ہو رہی. تو لہٰذا اب ان باتوں کو سن کر کے نا سیاسی لیڈروں کی، اگر آج عمران خان نے کی، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے، نواز شریف صاحب نے بھی نام لیا ہے، بالکل ایسے نواز شریف صاحب. تو لہٰذا اگر یہ والا سلسلہ شروع ہوا تو پاکستان کے اندر بھی کوئی اداروں کی عزت نہیں کرے گا، اور پھر باہر ہم کیا میسج دے رہے دنیا کو